السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یزید۔ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یعنی یزید کے بارے میں نرمی کا ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ یعنی سختی کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اسی والا سے آج آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کے یعنی گفتگو سنوائیں گے۔ انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے، اور ساتھ ہم آپ کو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنوائیں گے۔ یعنی کہ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ یزید کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، ان کا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ خیر ناظرین، ہم دونوں کے مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ موضوع کہ میں نے حکمتاً اسی قدر بیان کرنا ضروری سمجھا، وہی بیان کیا۔ اس کے بعد اسی صحیح مسلم کی کتاب المناقب میں، اب میں کوٹ نہیں کر رہا، ایک تیسری حدیث اور آتی ہے، اور وہ حدیث نمبر 2404 ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، وہ بھی اسی مضمون کو اس سے بھی آگے واضح کرتی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں کس طرح حضرت علی کے خلاف سختی تھی۔ اور ترمذی شریف میں بھی حدیث آئی ہے، جامع ترمذی کتاب المناقب میں موجود ہے۔ چار چیزیں امام ترمذی کی، پانچویں امام نسائی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب بنو امیہ کا دور گزر گیا، اب بنو عباس کا تھا، بنو عباس کا دور ہے جب امام نسائی ہوئے، سیاستہ کے ایک امام۔ انہوں نے دیکھا، دمشق میں مقیم تھے تو دیکھا کہ برسر منبر حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان کا دل دکھا، بہت دکھی ہوئے، اور حزین اور غم زدہ ہو کر آپ فلسطین کی طرف ایک گاؤں میں چلے گئے۔ تو آپ کا دل دکھا کہ گالیاں دی جاتی ہیں مولا علی المرتضیٰ کو۔ آپ فلسطین کے قصبے میں جا کے بیٹھے اور آپ نے جرأت کی اور مولا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب پر حدیث کی کتاب لکھی۔ پہلی کتاب تھی جو ائمہ صحاح ستہ میں سے کسی ایک نے حضور کے صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے کسی ایک پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ نہ امام بخاری نے کسی کے لیے لکھی تھی، نہ امام مسلم نے، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ تو بعد میں آئے، کسی نے نہیں، نہ انہوں نے۔ ہر ایک نے اپنی کتاب میں مناقب اور فضائل صحابہ کرام اور اہل بیت کے درج کیے تھے، ایک مستقل کتاب نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے 194 حدیثیں، کتنی؟ 194 احادیث متصل مرفوع اسانید کے ساتھ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں تخریج کی، اور خصائص علی ابن ابی طالب کے نام سے کتاب حدیث کی مرتب کر دی۔ اس کتاب پر درس میں نے پہلی اعتکاف کی پہلی رات مکمل دے دیا ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ اور یہ ضمناً ایک بات طالب علمانہ بات ہے، علم الحدیث کی ساتھ کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام نسائی ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ علم الحدیث میں امام نسائی کا درجہ 6 جو ائمہ سیاستہ ہیں ان میں امام ابن ماجہ سے بلند، محقق بات، حتیٰ کہ امام ترمذی سے بلند، امام ابو داؤد سے بلند، اور بہت سے ائمہ نے تو ان کو امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ دیا ہے۔ بہت سے محدثین نے جرح و تعدیل میں اور علل حدیث میں، اس فن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ امام مسلم سے بھی بلند ہے۔ اور ائمہ حدیث نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ امام بخاری کے اقران میں آتے ہیں۔ امام بخاری کی جو سطح کا طبقہ ہے، ان کا درجہ اس فن میں اس مقام پر ہے۔ لیکن بہر صورت میرا ایک اپنا ذوق ہے ترتیب مراتب کا، میں امام نسائی کو امام بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے درجے پہ رکھتا ہوں۔ لیکن محدثین نے، محققین نے انہیں یہاں تک
اتنا اونچا بلند مقام بیان کیا ہے ان کا. یہ وہ امام نسائی ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی سمجھ لے کہ یہ کوئی 6 ائمہ حدیث میں سے بس کوئی ایک امام ہے. بہت اونچا درجہ. تو سیدنا علی شیر خدا کے مناقب پر 194 احادیث کی تخریج کی اور کتاب لکھی. واپس آئے, ایسا غم تھا, غم و غصہ تھا, جوش تھا, رہا نہ گیا. واپس دمشق آئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر اپنی پوری کتاب کی روایت کی. جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے روایت کی اور 194 احادیث مولا علی المرتضیٰ کی مناقب میں سند کے ساتھ سنائیں. وہ جو خارجی تھے, دور حالانکہ بنو عباس کا تھا, مگر دمشق میں اثرات اب تک پرانے بنو امیہ کے پیدا کردہ موجود تھے اور خوارج بھی مل جل گئے ہوئے تھے. ایک معجون بن گئی تھی, کیونکہ خارجیوں کو اناد تو دراصل مولا علی المرتضیٰ سے بن گیا تھا, چونکہ انہی کے ساتھ جنگیں ہوئی, انہوں نے جنگیں کی اور ان کا مقاتلہ کیا اور خاتمہ کیا. اور آج تک خارجی کی علامت یہ ہے کہ اسے مولا علی المرتضیٰ کا نام سن کے قبض ہو جائے گی, اس کے چہرے پر انقباض ہو جائے گا. یہ خارجی عقیدہ ہے جو محبت اہل بیت سے کنارہ کشی کرتا, گریز کرتا ہے. آپ نے جب یہ کتاب کی روایت کی تو کھڑے ہو گئے بنو امیہ میں سے خوارج. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی منقبتیں اور فضیلتیں اب حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی ہمیں سناؤ. اب یہ کہنا ان کا کو حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا, ان کو ان سے محبت نہیں تھی, خوارج تھے. وہ صرف فتنہ گری چاہتے تھے. نام استعمال کیا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایسے مناقب روایت سنائیں. آپ نے جواب دیا ایسے مناقب و فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے. میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ وہ تو 1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں, وہ تمہیں سنائے گا کر کے. وہ تو 1400-1500 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا اور ان کے فرقے اور عقیدے کا مدار ہی سارا مناقب حضرت امیر معاویہ پر ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لعین اور جہنمی پیدا ہوں گے کہ جن کے عقیدے کا انحصار مناقب یزید پر ہوگا, اور یزید کو امیر المومنین کہیں گے. ان لعینوں سے سننا اور ان جہنمیوں سے سننا, وہ دشمنان اہل بیت ہوں گے. میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے, ایسے نہیں کہ امام نسائی نے یہ بات کہی تھی, مگر جو کہا ہے حق کہا ہے. یہ فرقہ آج پیدا ہوا. یزید کو امیر المومنین کہنے والے, یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے, جو کہ لعن اللہ علیہ تھا. اور غلط بخاری شریف کو غلط استعمال کرنے والے, کہنے والے کہ حدیث قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے. سن لیں, صحیح بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے اور جس کو یزید کی معاذ اللہ جھوٹی مغفرت کے لیے بشارت تصور کیا جاتا ہے, یزید کا نام تو دور کی بات ہے, وہ تو تاریخی طور پہ بناتے ہیں. اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا. ختم. اول سے آخر تک ساری صحیح بخاری میں جس میں اس خواب اور بشارت کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اول و جیشن, جو پہلا جیش, جو فوج جو لشکر حملہ کرے گا اور فتح کرے گا, اور جس سے پھر یزید کو بنایا گیا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا, اس میں قسطنطنیہ کا نام ہی نہیں آیا, جس کا عنوان حدیث قسطنطنیہ بنا دیا گیا ہے. یہ قسطنطنیہ کے نام سے حدیث ہی نہیں, کسی نے قسطنطنیہ کو ایویں ہی تن دیا ہے. ایویں ہی تن دیا ہے. میں نے تو ایک بات کہہ دی, اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو ایسی کچی بات نہیں ہوتی. اب سارے سن لیں, زندگی اب گزار لیں, اب
اول سے آخر تک بخاری پڑھ لیں. جس دن اس یزید والی جو بشارت کا جو ذکر کرتے ہیں آپ، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام مل جائے، لا کے مجھے دکھا دے، میں تائب ہو جاؤں گا. وہ تو کیسر کے شہر کا نام آیا، بس اتنا آیا ہے. کیا؟ کیسر کے شہر کا ذکر آیا ہے، کیسر روم کا، اس کا شہر. اب کون سا شہر؟ تاجدار کائنات نے نام ہی نہیں لیا، یہ تم نے خود گھڑ لیا ہے قسطنطنیہ. اس سے مراد ہمس کی فتح ہے، اس سے مراد حلب کی فتح ہے، اس سے مراد دمشق کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح ہے. کیسر روم کے کئی کیپٹل تھے، اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا. اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمس فتح ہوا تھا. قرین قیاس ہمس ہو سکتا ہے، اس میں یزید نہیں تھا. اور اگر قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہو دھکے سے کہ اس میں یزید شامل ہوا تھا، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کبھی یہ بھی سوچا؟ اٹھائیے ابن کثیر البدایہ، اٹھائیے ابن اسیر، اٹھائیے تاریخ کی کتب اور دیکھیں تو صحیح کہ یزید گیا کیسے تھا. یزید اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا. قسطنطنیہ کا لشکر جس میں ابو ایوب انصاری شریک ہوئے اور شہید ہوئے، وہ تو لشکر چلا گیا. صحابہ کرام کا لشکر چلا گیا. یزید کو انہوں نے کہا، اس نے کہا میں نہیں جاتا. یہ لونڈیوں کے ساتھ اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب پینے اور بدکاری میں مصروف تھا. چھوڑو بھائی، اس نے شمولیت سے، لشکر قسطنطنیہ نے شمولیت سے انکار کر دیا. صحابہ کرام چلے گئے، تابعین چلے گئے. محاصرہ لمبا ہو گیا قسطنطنیہ کا، جنگ لمبی ہو گئی، موسم سخت آ گیا، لوگوں کو بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تنگی آ گئی، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں آ گئی. وہ خبریں جب یہاں پہنچی تو یزید نے کیا کہا لگایا، خوش ہوا، دیکھا اچھا ہوا میں نہیں گیا تھا، اب جو گئے تھے مر رہے ہیں. جو اس لشکر میں گیا نہیں اور وہاں تنگی جھیلنے والے صحابہ کرام کی پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب میں بیٹھا ہے، اس کو تن کر تم مستحق کے حدیث بنانا چاہتے ہو اور بشارت کا حقدار بناتے ہو، معاذ اللہ. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یہ بدبخت ایک تو عیاشیاں کر رہا ہے اور صحابہ کرام تکلیفوں اور مصائب و آلام میں ہیں اور ان کی خبر سن کے ادھر مستی کرتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پہ بھیجا کہ جو ہنستے ہو تمہیں بھی مزہ دلاتا ہوں، جاؤ کہ پھر وہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں تمہیں بھی بھیجتا ہوں. بطور سزا پیچھے بھیجا. تو جو آگے گئے وہ خارج ہو گئے، جس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا وہ مستحق بشارت بن گیا. ایک حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہزار کتب کو پڑھنا اور دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات کی سمجھ آتی ہے. علم مذاق نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ویسے برسبیل تذکرہ عرض کر دی. اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس میں قسطنطنیہ کا اس حدیث میں نام ہی نہیں ہے، بس وہ زیر بحث ہی نہیں رہتی. یہ اسی طرح کی بات ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے قادیانی بحث چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھے، وفات پا گئے، حیات و ممات مسیح. اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ بس ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تبھی. اچھا بالفرض وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، وفات بھی پا گئے، تو اس سے مرزا غلام احمد کیسے یسوع مسیح بن گیا؟ کل کوئی لوہار اٹھ کے کہہ دے گا چونکہ وفات پا گئے تو میں یسوع مسیح علیہ السلام ہوں. کوئی جوڑ، کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح بے جوڑ بات کر کے عوام الناس کو جھوٹی باتیں کہہ کے بعض اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں. تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا
اور آپ کو مار مار کے اتنا زد و کوب کیا کہ شہید کر دیا۔ تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے، اندازہ کر لیں۔ یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بصری ان کا نام لیے بغیر مرسلن روایت کرنے پر مجبور تھے۔ اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا۔ وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنی اعتماد پر مرسلن روایت کروں، مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے۔ باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی، حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی۔ چنانچہ امام نسائی جب قریب وفات ہو گئے، اتنا زد و کوب ہوا، تو آپ نے تلامذہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے، مجھے چارپائی پہ فوری مکہ لے چلو، حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا۔ وہ فوری لے کے پہنچے، بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر۔ صفا مروہ کے درمیان پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہوئے اور آپ وہاں دفن ہوئے۔ اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء اور رجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے، جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ اس واقعے پر کوئی رد و قضا، کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے۔ امام نسائی کے حالات میں، اسماء اور رجال میں اور ائمہ اور حدیث کے حوال میں جو کتاب ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کی وفات کا یہی سبب ملے گا۔ ایک حوالہ دینے کی بھی ضرور، ہر کتاب میں یہی ہے۔ یہ ماحول تھا، واقعہ تو ہو گیا ختم۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے وصیت کیوں فرمائی کہ مجھے دفن کرنا؟ اب یہ تو کتابوں میں نہیں ہے۔ جب میں نے پڑھا تو ایک سوال ابھرا کہ صفا مروہ کے درمیان کیوں فرمایا؟ تو دل میں اللہ پاک نے القاء کیا اور میرے دل میں یہ جواب مجھے اس سوال کا ملا، اور یہ ایک ذوقی بات تھی، اور جہاں جو لوگ جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ حضرت علی کے مناقب پر شہید ہوئے تھے، صفا مروہ اس لیے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باہر کی طرف محلہ بنو ہاشم ہے، وہیں مولا علی اور مرتضیٰ کا گھر تھا، وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، وہیں سیدہ فاطمہ، تو تمام بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت عباس، کل بنو ہاشم، باب بنی شیبہ، بنو عباس، جب صفا مروہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو سارے دروازے محلہ بنو ہاشم کے اندر کھلتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ جا کے دفن کرو جہاں سے حضور کے اہل بیت اور بنو ہاشم اور علی کا آنا جانا تھا، جس زمین پر ان کے قدم لگتے تھے وہی قبر بن جائے۔ یہ میں نے آپ کو سے کہا تھا کہ قرآن نے پہلے کہا ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ مقدس کے اوپر یہ پرانی بات ہے، بیت المقدس پہ آج کوئی مسلمان کر کے پڑھے گا تو حرام ہے۔ آپ بات کو تو سمجھو نا، جب تک یہ 3-4 باتیں جو کنٹراڈکشن ہے ان کو آپ دور نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے کون سی بات صحیح ہے؟ لیکن آج کہنا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر قرآن کے، و حدیث میں یہ بھی کہا، رسول نے کہا، ایک مرتبہ کہا ہے کدو کھاؤ، دوسرے سے منع کر دیا کہ تم کدو مت کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے منع کر دیا کہ کھجور نہیں کھاؤ، دوسرے سے وہ کھاؤ۔ اس کا کنٹراڈکٹی ہے، اس کو آپ کیسے صاف کرو گے جب تک کہ آپ 10 کتابوں کو نہیں پڑھو گے؟ قرآن جو ہے کوئی کھیل تماشا تو گدھا اس کو پڑھ کے جواب دینے لگے؟ قرآن پڑھنا ایک سمندر ہے، حدیثوں کو سمجھنا ایک سمندر ہے۔ عربی کا علم جو ہے معمولی علم نہیں ہے کہ تم نے گٹ پٹ کر لی اس کے بعد تم کو عالم بن کے فیصلہ کرنے لگے۔ اگر اختلاف ہے تو ہمیں کانٹیکٹ دینا، پس منظر کو دیکھنا چاہیے، پس منظر کو دیکھ کے حوالے۔ لیکن آج کوئی مسلمان کہتا ہے کہ بیت المقدس کے نماز پڑھے، وہ بالکل غلط ہے۔ آج ہمیں صرف کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو دوسری آیت جو نازل کی گئی سورہ بقرہ میں، اس سے کہا گیا ہے کہ آج سے آپ کا قبلہ ہے مکہ کی طرف، تو ہمارا مکہ کی، تو آج اگر کوئی برابر سے جانتا ہے اور یہ لگا کہ بیت المقدس کے طرف بھی دیکھ کے نماز پڑھ سکتے، تو وہ قرآن کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ جواب میں حوالہ دیتا ہوں، کانٹیکٹ دیتا ہوں اور تفسیر بھی کوٹ کرتا ہوں، اور جب تک میں حوالہ تو لوگ کو اگر اعتراض ہے تو بولنا چاہیے قرآن کی آیت نے، لوگ کو بولنا چاہیے حدیث میں۔ میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی والیوم نمبر 4 بک آف جہاد حدیث نمبر 2924 کہ کیا جو بھی جس پارٹ لے گا، جو بھی جنگ کے کانسٹینٹینوپل میں حصہ لے گا، اس کو اللہ کے رسول نے بشارت دی جنت کی۔ اور اگر آپ دیکھیں گے شرح میں لکھے حافظ ابن عسقلانی وہ کہتے ہیں کہ اس
जंग के अंदर जो अमीर था, जो सरदार इस था, वो यजीद था। तो ये कह रहे हाफिज अस्कलानी कि जाकिर जो कहता है यजीद के बारे में, यजीद को दुआ करना अगर कुफ्र है, को कहना चाहिए कि इमाम गजाली भी काफिर है, नऊज बिल्ला। कहना चाहिएगा कि जो सही बुखारी में लिखेला गलत है, और ये भी कहने लगेगा हाफिज इब्न अस्कलानी, हाफिज इब्न कसानी में गलत किया। ये बहुत लंबी बहस है जिसके ऊपर 2-4 मिनट में उस टीवी पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। इसके लिए सारे उलमा के फैसले हैं, उन सारे उलमा के फतवे हैं, देवबंद का फतवा। मैं कमाल बोल रहा हूँ, मैं जाकिर नायक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कमाल बोल रहा हूँ, मैं जाकिर नायक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब हिंदुस्तान पे जा रहा है, चंद्रयान भेजा जा रहा है, ये रिसर्च हो रही है कि चांद पे क्या चीजें, उस जमाने में क्या इस आना कि आज से 1400 पहले कौन जन्म में गया था, जन्म में गया था, क्या इससे मुसलमानों का विकास नहीं रुकता है? अगर हम इतनी पुरानी बहसों में कौम को और शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी इस पे बहस करें, जन्नत में गया था या जहन्नम में गया था? कुरान में लिखेला है जो पिछले हो चुका है भूल जाओ, अल्लाह ताला आपको नहीं पूछेगा। ये मसला तो शिया लोग ने उठाया। जब मैंने तकरीर में कहा था लास्ट दिसंबर में 2 तारीख को, मैंने वो सवाल को ज्यादा वजन नहीं देने के लिए सवाल को अवॉइड, वो शिया सुन्नी के दरमियान तफर्रुका पैदा करने वाला सवाल था, सवाल को अवॉइड करने के लिए मैंने डिटेल में नहीं गया। इन लोग ने इस बात को उठाए, तो आप लोगों जो ऑब्जेक्शन लिए उनको आपको पूछना चाहिए, जब उलमा में इख्तिलाफ है उनने इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाए, तो आप लोग उनसे कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा वक्त जाया करना है कि मुसलमान के दरमियान बात करना चाहिए, अजीज को दुआ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो क्योंकि अलते है कि अगर जो इंसान बुरा है उसके लिए आप दुआ करते तो दुआ कबूल नहीं होंगी। अच्छे इंसान पे आप लानत भेजते, लानत आप पे वापस आ जाएंगी। तो मैंने एहतियातन उन पे लानत नहीं भेजा, लेकिन दुआ किया। अगर मान लो मिसाल के तौर पे वो गलत भी है तो दुआ नहीं पहुंचेंगी, मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे इंसान पे जो कोई मुसलमान या जो कोई इंसान, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लानत फिर से उन पे आ जाएंगी। तो आप देखना चाहिए कि मैं तफर्रुक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इत्तिहाद, यूनिटी। आई एम फॉर यूनिटी। आप जितने तकरीर, कभी भी मैं डिसयूनिटी की बात किया ही नहीं। ये लोग मेरे जवाब को तोड़ मोड़ के लेते, लेकिन बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है इख्तिलाफ है और हैंगा, लेकिन इख्तिलाफ को इतना बढ़ाव करके सिर्फ मुझे चुनना। आप अगर हिम्मत है, जो इंसान हक पे ये कहना चाहिए कि सारे लोग जो यजीद को दुआ कर गजाली नौज बिल्ला वो भी काफिर है, सही बुखारी में जो हदीस है जिसने शरह लिखी हाफिज इब्न अस्कलानी वो भी काफिर है, दम है तो ये बोलो उनको। कोई भी कभी नहीं कहेगा, ये मैं भी नहीं कहता हूं कि कहना चाहिए, क्योंकि इन लोग खुसूसन मुझे पिक कर रहे, मुझे टारगेट कर रहे। इससे मालूम पड़ता है ये लोग बुज़दिल है। अगर सही मुसलमान है तो उन पे आके कहना चाहिए, जो भी यजीद की तारीफ करता है, चाहे इमाम गजाली हो, चाहे डॉक्टर जाकिर हो, चाहे हाफिज इब्न अस्कलानी हो, और ये फतवे है मेरे पास देवबंद के, मैं मुंह नहीं देता हूं, देवबंद के फतवे है मेरे पास, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी के अमीर का फतवा है, मेरे पास अहले हदीस का फतवा है कि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप दुआ करेंगे, रहीमुल्लाह कहेंगे यजीद का, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। कुछ फतवे कहते हैं कि मुस्तहब है कहना, तो मैं आलिमों की बात मान रहा हूं, तो ये बाकी लोग आलिमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर इनमें हिम्मत है, सड़क लगाए के ये सब उलमा गलत कह रहे, खुसूसन एक आदमी को पकड़ना, और क्योंकि वो लोग मैं चाहता हूं मुसलमान एक हो, ना ही मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब एक हो, तो आप ये एकता के ऊपर ये जो मेरा मिशन है एकता का, उसके ऊपर चोट पहुंचा रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ रहेगा, और मैं हमेशा हक की बात कहूंगा। और ये देखना चाहिए कि लोग को साथ लेना चाहिए, तफर्रुक पैदा नहीं करना चाहिए। ये इशू मैं ही उठाया, कुछ लोग ने जो पाकिस्तान से ईमेल भेजे वो लोग ने इशू उठाया, बाद में बंबई के शिया लोग ने उठाया। तो अब उनसे पूछिए कि क्यों जो यूनिटी के खिलाफ है। अगर मैं शिया के बारे में मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी भी शिया के खिलाफ मैंने बात नहीं किया। अगर मैं कहूँ क्या शिया के खिलाफ क्या क्या फतवे है, तो लोग में ये हो जाएंगे, राइट हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं शिया की किताब पढ़ चुका हूँ, नाजुल बलाग पढ़ चुका हूँ, काफी पढ़ चुका हूँ मैं, उसूल काफी। इसके अगर मैं हवाला देने लगूंगा तो लोग को भारी पड़, और मैं देना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये अगर मैं हवाला देने लगूंगा तो शिया लोग को मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ यूनिटी की। और ये सवाल जो गैर मुस्लिम ने पूछा था मेरे कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम, ये कभी भी किसी भी ग्रुप के खिलाफ पब्लिक में नहीं कहा।
नाम लेके कभी भी नहीं कहा, और कहना भी नहीं चाहता हूं। मैं यूनिटी के साथ हूं। तो ये लोग जो इश्यू को बढ़ा रहे, 1400 साल गुजर गए, कुरान की आयतें जो हो चुका पहले उसको भूल जाओ, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा क्या सही था क्या गलत था। आज 1400 साल बाद इस करना चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर नाइक साहब हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। मुफ्ती साहब आपका भी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय को हमारे सामने रखने के लिए। कमाल, आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। दोनों अपना नजरिया आगे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया है। वो कह रहे हैं कि आप कुरान की को इस तरह से कैसे समझ सकते हैं, और शायद आप अपने बयानों से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करें। क्या सार निकल कर आता है इस पूरी बहस का? देखिए, दरअसल क्या है कि मुसलमानों में जो अलग अलग फिरके हैं, उनमें धर्म को लेके किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई एकेडमिक बहस की गुंजाइश है तो वो नहीं हो रही है। कि जो फिरकों में मतभेद है उन बातों को सार्वजनिक तौर पे लोग उसको कहते हैं। जाकिर नायक साहब भी अपने भाषणों में इसी तरह की बात कहते हैं, और जाकिर नायक साहब यही बात नहीं है बल्कि वो बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को कोट करके ये साबित करते हैं कि वेदों में भी एकेश्वरवाद की बात कही गई है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि कोई एक ईश दूत होगा जो प्रॉफिट मोहम्मद, तो की अपनी विचारधारा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपधारा को अपने कोई लिमिटेड सर्किल के बीच में बातचीत करते हैं, अपने परिवार में अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, तो उससे विवाद नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी टीवी चैनल के ऊपर या किसी शहर में कोई बहुत बड़ी असेंबली करके जिसमें हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर धर्म के लोग हों, कोई ऐसी बात कहेंगे तो आपकी विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं है, कई ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद होते रहे हैं, जैसे मुहर्रम का मुद्दा है जिसमें इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए करबला में, तो जिस शासक यजीद ने अपनी फौजें भेजी थी, शिया लोग और बरेलवी मुसलमान उसको बुरा समझते हैं। उनके बारे में कुछ तारीफ की बात की उन्होंने, उनके ऊपर रहम करने की बात की, वो लोग भड़क गए। तो सार्वजनिक रूप से ये बोलने से दोनों तरफ से ये विवाद बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस सब में जो मोटी बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी हुआ है, और अब वो लखनऊ में वो लेक्चर नहीं दे सकते जो वो देने चाहिए। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे ग्लैमर शो रिचा के साथ। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं ये बात कहता चलूं, छोटी सी एक बात यह है कि जब गवर्नर नुमान बिन बशीर था, कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास क्या दलील है कि यजीद का कसूर नहीं था। मैं बताने लगा हूं कसूर है। तो आइए नाज़रीन, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब नुमान बिन बशीर को यजीद ने गवर्नर बनाया था, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन गए कूफा, तो फिर नुमान बिन बशीर को गवर्नर से हटाया किसने था? यजीद ने हटाया था, जबकि उनको पता था कि यह नरम तबीयत का मालिक है। बल्कि नुमान बिन बशीर ने यह बात कही थी कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बात कहूंगा। तो नुमान बिन बशीर को हटाने वाला कौन है? यजीद। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाने वाला कौन है? यजीद। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसका कसूर नहीं है? ये सबसे बड़ी ये बात है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक दे, और यह भी दुआ करते चलें अल्लाह पाक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और यह भी दुआ करते चले अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे, और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।